چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمان فصل اول چل رہی ہے. ایمان سے متعلق مباحث گزر رہی تھیں، تو اسی میں ایک آخری بحث، پھر ہم انشاءاللہ یہ حدیث کی تشریح پڑھیں گے کہ ایمان و عمل الگ الگ چیز ہے یا ایمان اور اعمال ایک دوسرے کے جز ہیں، یعنی اعمال ایمان کا جز ہے یا نہیں. جب اسلام پھیلا نا صحابہ تابعین کے دور میں، تو بہت سارے غیر مسلمین اسلام میں داخل ہوئے. ان تک بہت سو تک شرعی نصوص نہیں پہنچی تھیں پورے طریقے سے. صحابہ کے عقائد کیا ہیں، کس حدیث کی وہ کیا تشریح کرتے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے اخپل طریقے سے قرآن و سنت کی تشریح شروع کر دی. اس سے فرقے بننا شروع ہو گئے. اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جن میں 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. تو صحابہ نے پوچھا وہ ایک جنت میں کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریق پر ہوگا. تو قرآن و سنت کی تشریحات بہت مختلف طریقوں سے آتی رہیں، لیکن اللہ نے حفاظت صرف ان لوگوں کی جو صحابہ کے طریق پر تھے. وہ تابعین جو صحابہ کے طریق پر چلے، پھر تبع تابعین، اور انہی کو فالو کیا ائمہ اربعہ نے. تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے فقہی لحاظ سے 4 مکاتب وجود میں آئے، جن کو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کہا جاتا ہے. یہ سب وہ تھے جو تابعین اور صحابہ کو فالو کرتے تھے. انہوں نے کسی آیت کی تشریح میں ایسا قول نہیں کیا جو صحابہ کی فہم کے خلاف ہو یا اجماع امت کے خلاف. اس کے علاوہ جو بھی گیا ہے دوسرے راستوں کی طرف، وہ فرقوں میں بٹتا چلا گیا. اور جتنے بدعتیوں کے فرقے وجود میں آئے، وہ سب سہارا قرآن و سنت کا لیتے تھے. نصوص، قرآنی آیت، قرآن کے حوالے سب کے پاس، لیکن وہ پنپ نہیں پائے. یعنی پنپنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شکلیں ہر دور میں چینج ہوئی ہیں. آج اگر کوئی ان میں سے کوئی فرقہ بچا ہے، تو اس فرقے کو 200 سال پہلے سے میچ کرو گے تو بہت چینج ہو چکا ہوگا. 400 سال پیچھے جاؤ گے تو الگ ہی شکل نظر آئے گی، کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے، بنیاد مضبوط نہیں ہوتی. تو بدعتیوں کے مسلک چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ ہمارے دور کی بدعتیوں کو دیکھ لو کہ ان میں 100 سال پہلے آپ کو وہ بدعتیں نظر نہیں آئیں گی جو اب نظر آ رہی ہیں، اور 100 سال کے بعد اور الگ سے چیزیں آ چکی ہوں گی، کیونکہ مضبوط نہیں ہے نا. تو شروع میں جب یہ اسلام دنیا میں پھیلا ہے اور بہت سے اہل فارس اور یونانی لوگ ان کے نظریات شامل ہوئے، تو مشہور فرقے جو تھے ان میں سب سے مشہور تھا معتزلہ. اعتزال سے نکلا ہے، یعنی اہل سنت سے یا اہل حق سے اعتزال کر لیا انہوں نے. ان تمام فرقوں کے بانیوں کے نام کتابوں میں لکھے، لیکن کوئی مستند بات نہیں ہے کہ یہی تھے یا کوئی اور تھا. اس لیے ان کی طرف یقینی طور پہ نسبت کرنا، سوائے جہمیہ جو تھے نا، اس کا بانی جہم ابن صفوان کی طرف اس کی نسبت ہے، کیونکہ یہ تو نسبتی نام کی طرف ہے. تو معتزلہ جو تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن کافر نہیں بنے گا. وہ کافر اسی وقت بنے گا جب ضرورات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا. یعنی کفر کے بارے میں ان کا وہی نظریہ تھا جو اہل سنت والجماعت کا ہے. چونکہ انہوں نے دیکھا کچھ نصوص ایسی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ ارتکاب کبیرہ پہ بھی کفر کا اطلاق کیا گیا ہے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس طرح کی احادیث ہے نا. اور قتل پہ قرآن مجید میں مخلد فی النار ہونے کی وہی سنائی گئی ہے نا. جس نے مسلمان کو قتل کیا فجزاء جہنم خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. تو ہمیشہ کا لفظ تو ہمیشہ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے یہ بھی مخلد فی النار ہے، البتہ کافر نہیں ہے. پھر کیا مسلمان ہے؟ مسلمان تو مخلد فی النار ہوتا نہیں. احادیث میں آتا ہے جتنے اہل ایمان ہیں وہ نکلیں گے.
تو وہ کہتے تھے کہ مخلد فی النار تو ہے لیکن کافر نہیں ہے، بلکہ نہ مسلم ہے نہ کافر ہے، منزلتم بین المنزلتین کے قائل تھے وہ، کہ ایمان اور کفر کے درمیان بھی ایک مقام ہے سمجھتے ہیں؟ تو یہ تھے معتزلہ. یہ رؤیت باری تعالیٰ کے بھی منکر تھے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار جیسی نصوص سے استدلال کرتے تھے. اچھا، انہوں نے اپنے فرقے کا نام رکھا تھا اصحاب العدل والتوحید. سبحان اللہ. دیکھو ناموں سے دھوکہ نہ کھانا ہے، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، لکھا ہوتا ہے نا. ان کا نام، اپنا نام کیا رکھا تھا انہوں نے؟ اصحاب العدل، یعنی عدل اعتدال کی بات کرنے والے، والتوحید اور توحید میں مضبوط. سن رہے ہیں بھائی؟ سنو، ان کی توحید یہ تھی کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، تو اس کا مطلب اللہ تو مخلوق کی طرح ہو گیا. مخلوق کی طرح ہو گیا تو یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے. تو جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے قیامت کے دن، تو گویا تو یہ تو اللہ تو آنکھیں اس کا ادراک کر رہی ہیں. پھر تو نعرے بہت اچھے تھے. دوسرا فرقہ تھا جبریہ. یہ تھے، یہ بھی رؤیت باری تعالیٰ کے منکر، جبر سے نکلا. یہ جبر نہیں، جبر. یہ کہتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے. انسان کیا ہے؟ مجبور. تقدیر کے عقیدے میں غلو کیا انہوں نے. قرآن میں آتا نا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم اس وقت تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، برائی کی توفیق بھی. یہ اس طرح کی بہت ساری نصوص ہیں نا قرآن میں، قرآن و سنت میں. تو ان نصوص سے استدلال کا، یہ بھی قرآن کے حوالے دیتے تھے. کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اپنے ارادے اور اپنے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے. ریموٹ کنٹرول کی طرح، روبوٹ کی طرح یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ گناہ کروانا چاہے گا گناہ کرے گا، جب نیکی کروانا چاہے گا نیکی کرے گا. خود کک بھی نہیں کر سکتا. یہ سمجھتے ہو؟ اور یہ بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے منکر تھے. ان کو جبریہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ انہی میں ہے جہمیہ، وہ بھی انسان کو مجبور کہتے تھے. اور معطلہ تھے. معطلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار. ہاں، اس کو تعطیل کہتے ہیں. یعنی وہ صفات جو مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں ان کا انکار. جیسے صفت غضب ہے، وہ کہتے تھے غضب جو ہے نا یہ انسان کا خاصہ ہے، اللہ غضب نہیں کر سکتا. جبکہ احادیث میں اللہ کی طرف غضب کی نسبت کی گئی ہے. تو ہے قرآن میں بھی آتا ہے وغضب. تو انہوں نے اس کی اتنی سخت تعویلات کی ہیں کہ گویا صفت ہی کا انکار کر دیا. سمجھتے ہو؟ اسی طرح اللہ کے، یعنی جتنی بھی قرآن میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں نا، ان صفات کے ایسے معنی بیان کیے کہ سرے سے صفت ہی کی نفی ہو گئی. صرف علم اور قدرت، کہ اللہ علم رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ کلام اللہ جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے اور قدیم نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا جو کلام ہے نا یہ اللہ کی ذات سے نہیں نکلا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنے کلام کو، جو قرآن کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں، یہ پیدا کیا. مخلوق ہے، یہ حادث ہے. جبکہ اللہ کیا ہے؟ قدیم ہے. جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ بھی اللہ کی طرح قدیم ہے نا. اللہ کی صفت رحمت ہے تو وہ ہمیشہ سے ہے نا اللہ کے ساتھ. تو یہ بھی رؤیت باری تعالیٰ کے منکر تھے. جبریہ کے مقابلے میں تھے قدریہ. جیسے جبریہ نے یہ کہا کہ انسان مجبور محض ہے، وہ ککھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اپنے ارادے کا سرے سے نیکی اور برائی میں کوئی دخل ہے ہی نہیں. گویا کہ اللہ کو پھر ظالم کر دیا نا انہوں نے. بس اللہ زبردستی اٹھا کے جہنم میں بھی پھینکے گا، جنت میں بھی، جس کو ڈالنا ہے بس زبردستی اسی پہ راستے پہ چلا دیا اللہ نے. ان کے یہ وہ ان آیات سے استدلال کرتے تھے جس میں تقدیر کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے.
کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے. اور ان کے مقابلے میں تھے قدریہ. وہ یہ کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے انسان مکمل خود مختار ہے. اچھا, معتزلہ کا بھی یہی عقیدہ تھا جو قدریہ کا ہے. انسان کو مکمل اختیار ہے, اس میں نیکی کرنے میں برائی کرنے میں اللہ کے ارادے کا دخل نہیں ہے. مکمل انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. نہیں آ رہی بات, اس میں اللہ کی توفیق یا اللہ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے. تو انہوں نے تقدیر کا انکار کیا, انکار ہی ہو گیا نا یہ. تو ان کو قدریہ اس لیے کہتے ہیں کہ مسئلہ قدر میں, تقدیر کے مسئلے میں بحث بہت کرتے تھے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے میں بحث سے منع کیا. اجمالی عقیدہ رکھنے کا حکم دیا, آگے گہرائی میں جانے سے منع کیا ہے. تو معتزلہ بھی یہی کام کرتے تھے, تو اس لیے معتزلہ کو قدریہ بھی کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو کیا بول رہے ہیں؟ کرامیہ, شکریہ. وہ تو فرقے تھے نا, فرقوں سے چھوٹی چھوٹی فرقیاں نکلی ہوئی تھیں. میں تو بڑے بڑے بتا رہا ہوں آپ کو جو مشہور ہوئے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ جی ہاں, لیکن وہ ایتھیس نہیں تھے, وہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ سارے فرقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے تھے, کلام اللہ کی کلام کو اللہ کا کلام مانتے تھے, اور قرآن و سنت. تبھی ان کو کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا کسی نے. وجہ اس کی یہ کہ یہ نصوص سے استدلال کرتے تھے, کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی قرآن و سنت کا منکر نہیں تھا, مگر اس کی تشریح وہ کرتے تھے جو صحابہ کے اجماع کے خلاف تھی. جو صحابہ میں جو اصحاب علم تھے, ابن مسعود, خلفائے راشدین اور عبداللہ بن عباس, معاذ بن جبل, حضرت ابو دردہ, یہ جو بڑے بڑے مشہور صحابہ تھے جن سے علم دنیا میں پھیلا ہے, ان کی بات کو فالو نہیں کرتے تھے, بلکہ ان سے مناظرے کرتے تھے یہ لوگ. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سب سے پہلا فتنہ جو اسلام میں پیدا ہوا ہے ترک تقلید سے ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ قرآن و سنت کی تشریح میں صحابہ کی تقلید نہ کرنا, بلکہ اپنی کھوپڑی سے قرآن و سنت کو حل کرنا. سب سے پہلا فتنہ یہ, جنہوں نے اس وقت صحابہ کی تقلید کی ہے نا, کہ جو عبداللہ بن عباس کا مذہب, جو ابن مسعود کا مذہب, جو خلفائے راشدین کا مذہب, ہم اس کو یہ ہم سے زیادہ نبی کے باتوں کو سمجھتے تھے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھو غیر مقلدین میں بھی کچھ نہ کچھ صحابہ کی مخالفت پائی جاتی ہے, پورے طور پر تو نہیں. طلاق ثلاث میں دیکھو نا, سارے صحابہ ایک طرف ہیں, 3 طلاقیں 3 ہونے میں. غیر مقلد بالکل اکیلا ہے. اس میں کوئی ایک صحابی دکھا دو جو 3 طلاق کو ایک کہتا ہو, ایک مجلس کی, ایک بھی نہیں ہے. تو ان میں بھی تھوڑے سے وہ جراثیم پائے جاتے ہیں. تھوڑے سے نہیں, یعنی تھوڑے سے کا مطلب ان جبریہ معتزلہ کے مقابلے میں تھوڑے سے, ان میں تو بہت زیادہ تھے لیکن ان میں تھوڑے سے پائے جاتے ہیں. اسی طرح اسلاف نے, حضرت یعنی جو صحابہ کے جو شاگرد تھے, تابعین, تبع تابعین, ان کا اجماعی عقیدہ کیا ہے؟ دیکھو, انہوں نے مشاجرات صحابہ میں دلائل پہ بحث نہیں کی ہے. جو اہل سنت والجماعت, انہوں نے کہا ہم سب کو مانتے ہیں, اور یہ آپس کے ان کے جھگڑے تھے, ان میں دونوں مخلص تھے, ایک اجتہادی غلطی پر تھا. یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہمیشہ سے رہا ہے. کیوں؟ یہ تابعین کا مذہب تھا, تبع تابعین کا, جو ان میں جو اہل سنت کو فالو کرتے تھے صحابہ کو, ان کا یہی مذہب تھا. کیونکہ حضرت علی کا بھی یہی مذہب تھا, وہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائی مگر ان کو برا بلا نہیں کہا. تو اسی وجہ سے تابعین, تبع تابعین سے لے کر اب تک اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں, صحابی رسول ہونے کی وجہ سے. لیکن جنہوں نے تقلید کو ترک کیا, دلائل کی دنیا میں گئے, وہ صبح و شام کبھی ابو سفیان, کبھی حضرت معاویہ, اور کبھی آگے تجاوز کر کے امی عائشہ کو, اور بھی بہت سارے صحابہ کو, مغیرہ ابن شعبہ, جو بھی حضرت علی کے مخالف تھے نا. حضرت عائشہ تو شروع میں تھی, بعد میں حق میں ہو گئی تھی, کسی کو انہوں نے معاف نہیں کیا ہے. اس کی انتہا یہی ہے. اور حضرت عثمان کو تو اس قدر برا بلا انہوں نے کہا ہے, ان کی کتابوں میں آپ جا کے گھسو تو آپ کو پتہ چلے گا. اس بارے میں یہ صحیح روایت ضعیف روایت میں فرق نہیں کرتے. تو اس میں بھی اہل سنت والجماعت نے تقلید کا راستہ اختیار کیا. وہ وہی عقیدے ہیں جو عقیدہ طحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں. وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں کہ بھائی ہم صحابہ کے بارے میں, کیونکہ ان کے نیکیاں ان کی خامیوں سے زیادہ ہیں. تو یہ سارے ترک تقلید, یہ جو اہل حدیث حضرات فوراً کہتے ہیں نا ہر برائی کی جڑ تقلید ہے. یقیناً ہر برائی کی جڑ بھی تقلید, ہر خیر کی جڑ بھی تقلید. دیکھا جائے گا تقلید کر کس کی رہے ہو. اندھوں کی تقلید کر رہے ہو تو ہر برائی کی جڑ ہے.
پڑھے لکھوں کی کر رہے ہو تو ہر خیر کی جڑ ہے، پھر ہر برائی سے آپ کو بچائے گی. سمجھتے ہو؟ تو یہ دونوں تقلیدوں میں فرق نہیں کرتے. ابو حنیفہ کی تقلید کے خلاف تقریر میں آیتیں وہ پیش کرتے ہیں جو مشرکین مکہ کے باپ دادا جو اندھے تھے ان کی تقلید کے خلاف جو آیتیں ہیں، وہ آیتیں کہاں فٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہاں. جس کو نص سمجھنے کی اتنی بھی صلاحیت نہ ہو کہ یہ نص کس کے بارے میں، وہ ہمیں نص کے معنی سمجھا رہا ہے، اور وہ خود مجتہد بنا ہوا ہے کہ میں خود سے سمجھوں گا. تو تم تو تقلید کی مخالفت میں جو آیتیں ہیں ان کا مطلب نہیں سمجھتے، باقی تو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں، وہ کہاں سے سمجھو گے؟ تو بچ وہی لوگ گئے جنہوں نے صحابہ کرام کو فالو کیا رؤیت باری تعالیٰ کے مسئلے میں، تقدیر کے مسئلے میں. اچھا، تو یہ تھے کون تھے؟ قدریہ. ایک اور بڑا مشہور فرقہ تھا جس کو خوارج کہا جاتا تھا. خوارج وہ لوگ تھے جنہوں نے خروج کیا حضرت عثمان کے خلاف، حضرت علی کے خلاف. ان کا جو امتیازی وصف تھے دو تھے. ایک تقوی، ظاہری تقوی، عبادت گزار، اور یہ بھی مرتکب کبیرہ کو مخلد فی النار سمجھتے تھے کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں، اور وہ کافر بھی ہو جائے گا. معتزلہ تو کہتے تھے کہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن جائے گا ہمیشہ جہنم میں، اور یہ کہتے تھے وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر بھی ہو جائے گا. تو معتزلہ اور ان دونوں کا مذہب اس معاملے میں نتیجے کے لحاظ سے ایک جیسا تھا. جب ہمیشہ جہنم میں جلے گا تو بندہ بولے گا تو اللہ مجھے اسلام کا ٹھپا لگنے سے مجھے فائدہ تو کچھ ہو نہیں رہا ہے. تو معتزلہ نے کوئی بڑا لقب تو مجھے دیا نہیں کہ نہ مسلم ہے نہ کافر ہے، جا تو پھینک تو دیا نا ان کے نظریے کے مطابق. تو خوارج کے بارے میں صحیح احادیث بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، عبادات ان کی، اس کی خوارج کے بارے میں احادیث یہاں بھی آئیں گی کہ ایسی عبادات ہوں گی کہ لوگ ان کی عبادتوں پہ رش کریں گے، نصوص سے استدلال، ہر بات میں قرآن کی آیت پیش کریں گے. تو انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا، پھر حضرت علی کے خلاف. حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علی نے ان کے خلاف مناظرے کے لیے بھیجا. تو یہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. خلیفہ کا حکم نہیں ہوتا. ایسے موقع پہ حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح کر رہے ہیں لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تشریح غلط کر رہے ہیں آیت کی. اور یہی وہ کمبخت لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان صلح میں رکاوٹ بنے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جب بھی صلح کی کوشش ہوتی تھی یہ لوگ رکاوٹ بنتے تھے اس میں. آج بھی جو شخص قرآن و سنت کا نام لے کر ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ بھی خوارج میں داخل ہے، کیونکہ ان کا مین کانسیپٹ یہ تھا کہ نصوص کے ظاہر کو لینا اور حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنا. جبکہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ حاکم اگر فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، لیکن امت چونکہ متحد ہے اس پہ، تو اس کے فسق و فجور کی بیس پر اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو؟ تاکہ امت کا اتحاد. صدیوں میں کہاں ایسی 100% تو کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں آئی ہے نا. انسان ہے نا جو خلیفہ ہوگا، وہ بھی تو انسان ہوگا، کوئی فرشتہ تھوڑی ہے وہ. اگر اس میں 50 خوبیاں تو 50 خامیاں ہوں گی. تو یہ دیکھا جائے گا امت متحد ہے کفر کے خلاف. تو یہ اس چیز کو شریعت نے فوکس کیا ہے. بد دعا کر سکتے ہیں. اچھا، خیر کی دعا کریں گے. احادیث میں آتا ہے کہ حکمرانوں سے اگر وہ تمہارا حق نہ دیں تو اپنا حق اللہ سے مانگو. یہاں تک کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ مجھے مارے، فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مارے ہیں تو بھی صبر کرو. اجتماعی مفاد کی خاطر نا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اجتماعی امت کے مصلحت کی خاطر انفرادی نقصان کو برداشت کیا جاتا ہے. فرد واحد برداشت کرتا ہے، یار کوئی بات نہیں، میں پٹ جاؤں گا، میں اللہ سے حق لے لوں گا، لیکن اگر میں نے بغاوت کی تو یہ سب ٹکڑے ہو جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں بالکل ایسا نہیں ہے.
فرض کر لو خوارج کے خلاف جتنی حدیثیں موضوع ہیں فرض کر لو، تو یہ احادیث تو بہرحال جو خوارج کے نظریے کی نفی کرتی ہیں وہ احادیث تو متفقون علیہ صحیح احادیث ہیں جو خوارج کے نظریات کی نفی کرتے ہیں، جس میں ریاست سے بغاوت کو منع کیا گیا ہے، اور وہ علامتیں جو بیان کی جا رہی ہیں ان یعنی نبی نے فرمایا نا جو حاکم کے خلاف کھڑا ہو قتل کر دو کائن من کان، جو بھی ہو، اس میں اشارہ ہے کہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ تو اسلام میں اتحاد کی بہت ویلیو ہے۔ امام اگر فاسق ہو مسجد کا امام تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر اس کو ہٹانے کی قدرت نہیں ہے تو اسی کے پیچھے نماز پڑھی جائے، حالانکہ مکروہ ہے نا فاسق امام کے پیچھے نماز پڑھنا، لیکن یہ کہ قدرت نہیں ہے تو فتنہ پیدا ہوگا تو بس اسی کے پیچھے پڑھو، فتنہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، فاسق تھا، ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ اس کے پیچھے ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ نمازیں قضا کرنے لگا تھا۔ جمعے کی نماز پڑھاتے میں اتنی تاخیر کرتا کہ عصر کا وقت داخل ہو جاتا، اتنا لمبا خطبہ دیتا، تو پھر صحابہ نے اس کے خلاف خروج نہیں کیا بلکہ گھر میں نماز پڑھ کے آتے اور پھر اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے، اتحاد امت کی خاطر۔ سمجھ رہے ہو؟ اس اتحاد کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلامی سلطنتیں، حجاج جہاں مسلمانوں کے خلاف ظالم تھا تو پھر اسلام دشمنوں پہ بھی ایسے ہی قہر بن کے ٹوٹا تھا وہ۔ تو اتنی بڑی بڑی طاقتیں جو مسلمانوں نے زیر کی ہیں یہ اتحاد کی وجہ سے زیر کی ہیں۔ ظالم عادل حاکم آتے رہیں گے، کوئی اچھا آئے گا کوئی برا آئے گا، لیکن کفر ملت واحدہ ہے، اس کے خلاف جب تک وہ کھڑا ہے تو بس صحیح ہے۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب پڑھے گا نہیں رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو؟ اچھا، تو یہ سب یہ جو خوارج اور معتزلہ تھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ اعمال جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک کہ آپ کبیرہ گناہ سے بچیں گے نہیں، فرائض واجبات کو پورا نہیں کریں گے آپ، سمجھتے ہو؟ اسی وجہ سے اگر کوئی کبیرہ کا ارتکاب کرے گا تو ہمیشہ، آج جو اباضیہ فرقہ ہے نا عمان میں، وہ اسی کی باقیات ہیں۔ عمان میں اباضیہ فرقہ ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں مرتکب کبیرہ جو ہے، عمان نہیں ہے مسقط، تو وہاں میں گیا ہوں، وہاں دیکھا ہے وہ لوگ اسی کے قائل ہیں، لیکن اس کے فائدے بھی ہیں۔ وہاں سارے اماموں کی لمبی داڑھیاں ہیں، شلوار ان کی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، وہ گناہ سے بچتے ہیں۔ مجھے عربوں میں داڑھیاں نظر نہیں آئیں الا ماشاء اللہ، جتنے بھی عرب کنٹریز میں جاؤ اماموں کی داڑھیاں کیا ہیں؟ شارٹ۔ تو انہوں نے، ان کی داڑھیاں ہیں لمبی لمبی، چہروں پہ رونق ہے، بہرحال کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں۔ اور دوسری بات، ویسے گمراہ نہیں رہے اب جیسے یہ پہلے تھے، ان کے زیادہ تر عقیدے اہل سنت والجماعت کی طرح ہیں، بس ایک عقیدہ یہ ہے، ایک یا دو عقیدے ان کے اہل سنت سے، ایک یہ کہتے ہیں مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، سمجھتے ہو؟ اور ایک رؤیت باری تعالیٰ کے شاید منکر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے تمام عقائد آج کے دور میں اہل سنت والجماعت کی طرح، جو میں نے وہاں جا کے کتابوں میں تو جو لکھا ہے پرانے لوگوں کے اب جو ان کے نظریہ ہے وہ یہ نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی، باقی نماز کا طریقہ وہی ہے جو، اچھا رفع الیدین کے قائل یہ نہیں ہے، حتیٰ کہ تکبیر تحریمہ والے رفع الیدین کے قائل بھی نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں وہ بھی منسوخ ہے، اور اس میں ان کے دلائل سارے وہی ہیں جو احناف کے دلائل ہیں، سمجھتے ہو؟ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ احناف جو تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کے قائل ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ منسوخ کی دلیل اتنی مضبوط ہے کہ تکبیر تحریمہ والا بھی منسوخ ہے، تو آپ ان کے دلائل پڑھو، آپ کو لگے گا کہ یار یہ زیادہ صحیح ہے، یہ لگتا ہے ایسا ہی ہے نہیں، وہ غیر مقلد نہیں ہے، کسی مجتہد کو فالو کرتے ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا۔ اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت کو واجب نہیں سمجھتے، صرف سورہ فاتحہ کو واجب سمجھتے ہیں، سمجھتے ہو؟ خیر، ایک اور فرقہ تھا جس کو کہتے تھے مرجیہ، رجا امید کو کہتے ہیں نا، یہ خوارج کا الٹ تھا، معتزلہ اور خوارج کا الٹ۔ انہوں نے کہا کہ اعمال ایمان کا جزو نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ چلو بھائی، وہ کہتے ہیں جیسے کفر کے ہوتے ہوئے اعمال صالحہ کا کوئی فائدہ ہے، آخرت میں کوئی فائدہ ہے اعمال صالحہ کا کفر کے ہوتے ہوئے، جیسے کفر کے ہوتے ہوئے اعمال صالحہ نافع نہیں ہے، ایسے ہی ایمان کے ہوتے ہوئے بد عملی مضر نہیں ہے۔ اگر آپ مومن ہو، عقیدہ صحیح ہے،
تو اعمال آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کی بدعملی. کہتے ہیں جب کفر کی وجہ سے اچھا عمل مقبول نہیں ہے تو ایمان کی وجہ سے برے عمل پہ سزا بھی نہیں ہے. ایمان ہی سب کچھ ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات. اور وہ تمام نصوص جس میں ایمان پر جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں وہ تمام نصوص ان کا مستدل تھیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مومن جنت میں جائے گا؟ فرمایا ہاں. حضرت ابو نے فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرق، اگرچہ زنا کرے چوری کرے پھر بھی جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی جائے گا. اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں کہ جو کلمہ توحید پڑھ لے وہ کہاں ہے؟ جنت میں. تو وہ ان نصوص سے استدلال کرتے تھے. تو ان میں ایک ایک نمبر کے بدماش پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کہتے تھے جتنا بھی برا عمل کر لو بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، آپ کہاں جاؤ گے؟ جنت. تو اہل سنت والجماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے. اہل سنت کا مطلب ہم نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں. جماعت سے مراد صحابہ اور اجماع. ان کو یہ ہے کہ انہوں نے ان تمام مسائل میں اعتدال کی راہ کو اختیار کیا. سمجھتے ہو؟ ان تمام مسائل میں اعتدال کی راہ. عقیدہ تقدیر میں یہ کہا کہ نہ تو انسان مجبور محض ہے کہ اس کے اپنے اختیار کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، اور نہ اتنا آزاد ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر سب کچھ ہو جائے گا. بین بین معاملہ ہے. اس کو تعبیر کیسے کیا جاتا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ بین بین ہے. اسی پہ زندگی گزرتی ہے. نہ اپنے آپ کو نیک اعمال میں اللہ سے مستغنی سمجھو کہ بس میرے ارادے سے سب کچھ ہو جائے گا، اور نہ یہ سمجھو کہ مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کرے گا. سمجھتے ہو؟ کیونکہ دونوں طرح کی نصوص ہیں نا قرآن میں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو عمل کرے گا تو خود کرے گا نا، اللہ تھوڑی زبردستی کروائے گا. لیکن قرآن میں یہ بھی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تو منزلت بین بین معاملہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ انسان اپنے آپ کو اللہ سے مستغنی سمجھتا ہے اور نہ اللہ کو ظالم سمجھتا ہے. کیونکہ مجبور ہوگا تو خود تو پھر کچھ بھی نہیں کرے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا. موٹیویشن کہاں سے ملے گی اس کو؟ سمجھتے ہو؟ تو ہمارا یہی عقیدہ ہے. معاملہ کیا ہے؟ بین بین. رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے ان آنکھوں سے، لیکن قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کو دنیا کی رؤیت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو جب احادیث میں ہے اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی زیارت ہوگی تو ہوگی کما ہوا لائق بشانہ، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، ہماری عقل سے بالا تر ہے. سمجھتے ہو؟ اور کیا عقیدہ تھا قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے؟ تو ہم کہتے ہیں مخلوق نہیں ہے. اللہ کا کسی بھی شخص کا کلام اس کی صفت ہوتی ہے، اس کی ذات کا حصہ ہوتی ہے، اس کی ذات سے نکل. میں اگر بول رہا ہوں تو میری ذات سے یہ کلام نکل رہا ہے. تو اس لیے عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے کہ اللہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. بدا منہ بلا کیفیت، یہ اللہ سے نکلا ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ نے خود کلام کیا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، تو ہمیں حقیقت معلوم نہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں. جہمیہ نے کہا کہ اللہ کی صفات کا انکار، کیونکہ اس سے تو مخلوق. اب وہ کہتے ہیں غضب جو ہے نا، غضب میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سانس پھولتا ہے، آپ باہر کے اثرات قبول کرتے ہو، تو یہ تو عیب ہے اللہ کے حق میں. اللہ کو جب غصہ آئے گا تو اس کا مطلب وہ بھی یعنی متاثر ہو رہا ہے باہر کے ماحول سے. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ صفت رحمت کی بھی نفی، صفت غضب کی بھی نفی. ان کو کہتے ہیں تعطیل. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو تشبیہ کے قائل ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کا غضب ہے جیسے ہمیں غضب آتا ہے. اللہ عرش پر، یہ ہمارے اہل حدیث بھی بولتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے جیسے انسان مستوی ہوتے ہیں. بعض اہل حدیث بھی یہ نا استواء العرش کے مسئلے میں بہت غلو کرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ بعض پنجپیری حضرات بھی غلو کرتے ہیں. سب نہیں، بعض، سب نہیں کرتے. بعض متشدد جن کو دوسرے پنجپیری بھی نہیں مانتے. اب خوش بعض متشدد کہ وہ باقاعدہ کیوں بتاتے ہیں اللہ عرش کے ساتھ ایسے یوں ہے، لگا ہوا ہے اور ایسے بیٹھا ہوا ہے، بالکل اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں. اگر حدیث میں کیفیت آئی بھی ہے تو وہ حدیث خود متشابہات میں سے ہے. اس کیفیت کی کیفیت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے.
بعض اب حدیث میں کیفیات بھی بیان ہوتی ہیں کہ اللہ روٹی پکائے گا ایسے، اس طرح کر کے کچھ روایت آتی ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کو کھلا کے، اس طرح کی جو حدیث ہیں، تو وہ کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے اگرچہ حدیث میں، اس لیے کہ وہ خود مجہول ہے، اسے ہمیں سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے بتایا گیا ہے۔ اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ اب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے مسئلہ صفات میں بعض چیزوں میں غلو کیا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے صفات کی تعویل میں غلو کیا ہے، ایسی ایسی تعویلات کی ہیں جو بنتی نہیں ہیں، تو ایسے ہی بعض لوگوں نے بعض لوگوں نے جو نا ان صفات کو ثابت کرنے میں، ان کی کیفیات بیان کرنے میں بھی غلو کیا ہے۔ قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ کی ان صفات کو آپ زیادہ گہرائی میں جا کے ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ یہ جو قبر کی مٹی افضل ہے عرش سے، اس میں یہی مسئلہ ہے، نبی کی جو قبر کی مٹی ہے نا عرش سے، بہت سے علماء کہتے ہیں، المہند المفند میں بھی لکھا ہے کہ نبی کے جسم سے جو مٹی چھوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے۔ اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ عرش تو اللہ سے ٹچ کر رہا ہے اور مٹی کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی کی طرف۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ عرش کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی ذات سے مس ہو رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہمارے لیے، بلکہ اس میں ہم کہیں گے اللہ عرش پر ہے کما ہوا لائق بشانی، ہمیں نہیں پتا، جبکہ قبر کی کیفیت تو ہم بیان کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ عرش پر ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے ہے بھائی، اس کی وہ کیفیات وہی جانتا ہے، سمجھتے ہو؟ تو تعطیل اور تشبیہ کے درمیان کا جو نظریہ ہے کہ صفات کا انکار بھی نہ کیا جائے۔ اب یہ جو ہے صفت غضب کی نفی کر دی، صفت رحمت، رحم میں بھی آپ کو ترس آتا ہے نا کسی کے اوپر، کہتے ہیں اللہ کیسے رحم کرے گا، وہ تو رحم تو دل کی نرمی کا نام ہے، تو بعض لوگوں نے رحمت ہی کی نفی کر دی، اس کی ایسی تعویلات کی ہیں کہ صفت ہی کی نفی ہو گئی، یہ بھی غلط ہے، اور بعض نے اس کی تشبیہ دی کہ غضب آتا ہے ایسے یوں غضب کرتا ہے۔ تو بھائی ہم تعطیل اور تشبیہ کے درمیان والا مذہب رکھتے ہیں کہ اللہ غضب کرتا ہے کما ہوا لائق بشانی، اللہ رحم کرتا ہے کما ہوا لائق، اللہ رحیم ہے کما ہوا لائق بشانی، اللہ عرش پر ہے کما ہوا لائق بشانی، لہو ید لا کیدنا، قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے لیے ید ہے نا، ہاتھ ہے، تو ہے ہمیں نہیں پتا کیسا ہے، ید اللہ کی ایک صفت ہے جس کی ہم حقیقت نہیں جانتے، لیکن ہم اس کی نفی بھی نہیں کرتے، تو یہ اعتدال والا مذہب ہے۔ اس میں ہمارے بعض دیوبندی بھی بہت غلو کرتے ہیں، سمجھتے ہو؟ اگر کوئی کہہ دے اللہ عرش پر ہے تو اس کو بھی مشرک قرار دے دیتے ہیں، اوہ تم نے تو اللہ کے لیے جہت ثابت کر دی، سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس پر اصرار کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں مبہم بیان کی گئی ہیں، تو ان کو مبہم ہی رکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دے اللہ ہر جگہ موجود ہے تو بھی ٹھیک ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ تو اگر کوئی کہہ دے عرش پر ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں جو اس کی گہرائی میں جائے گا، ہر جگہ موجود یا عرش کے بہت زیادہ ڈیپ میں جا کے اس کو ڈیفائن کرے گا، اس پہ بحث کرے گا، اس کے مناظرے کرے گا، وہ بہرحال کیا ہے؟ وہ راسخین فی العلم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور جن کے دلوں میں کجی ہے، فتنہ ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جو متشابہ آیتیں یہ امت میں فتنہ پھیلانے کے لیے اور اس کی غلط تفسیر تلاش کرنے کے لیے ان آیتوں کے بیچ میں گھستے ہیں، ان کی تشریح میں گھستے ہیں، جبکہ علم میں جو مضبوط لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، بس یہ ہمارے رب کی طرف سے، کیا مطلب؟ مفوض الی اللہ کر دیتے ہیں اس کو، اللہ اعلم بمرادہ کہہ کر پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ اللہ قیامت میں روٹی کیسے پکائے گا، جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ دائیں ہاتھ میں قرآن کہتا ہے کہ 7 آسمان اور بائیں ہاتھ میں زمین ہوگی، تو یہ کیسے ہوگی؟ تو یہ کہتے ہیں ایسے ہوگی جیسے اللہ چاہتا ہے، اور یہ کہا اور پتلی گلی سے نکل لیا۔ اور جس کو فتنہ ہوتا ہے وہ پھر اس میں بحث کرتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں کہتا ہے ایسے ہوگی، فلاں کہتا ہے ایسے ہوگی، فلاں کہتا ہے ایسے ہوگی، تو ایسے نہیں ہوگی، تو آؤ میں اس میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھتا نہیں ہے بات کو، جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو؟ چلو یہ ہمارا موضوع کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ کل ہم اس حدیث کی تشریح پڑھیں گے، یہ بہت اہم بحث تھی، ضروری تھی۔